اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ٹائم کم ہوتا ہے تو میں تیار بھی ہوتا رہتا ہوں اور ٹی وی بھی دیکھتا اور سنتا رہتا ہوں، تو پروگرام اس وقت ایک تو مذہبی پروگرام ہوتا ہے صبح کو انیق احمد صاحب کا، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ بھی سنتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں، میوزیکل اور مزاحیہ۔ ایک تو مذاکرات ہے اور دوسرا مجھے وہ پسند ہے، وہ حسب حال، اس میں اچھی دلچسپ باتیں سہیل احمد کرتا ہے، اسی کا پروگرام ہوتا ہے، سارا اچھا ہوتا ہے۔ تو آج اس پروگرام میں ایک چیز وہ ہائی لائٹ کر رہا تھا، مجھے پسند آیا، میں نے کہا میں آپ سارے دوستوں سے بھی شیئر کروں۔ مثلاً یورپین ملکوں میں یا کسی ایک خاص اسپیسیفک کنٹری کا ذکر کر رہا تھا کہ اس میں سردیوں میں کرایہ دار سے مکان خالی نہیں کروایا جا سکتا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ایک واقعے کو اچھا مزاحیہ رنگ دے کے تو پیش کیا۔ مجھے اس میں جو بات جناب پسند آئی نا، وہ انسانیت کی بات تھی کہ بندے کو مثلا یہ بھی ذکر آیا کہ شدید سردی میں مکان خالی نہ کروایا جائے، کہ لوگوں پر رحم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ماں اور بچے کی بہتری کے لیے ڈائٹ، خوراک یا سپلیمنٹ وغیرہ، وٹامنز یا جو بچوں کی اور ماں کی صحت کے لیے دوائیاں ضروری ہے، ان کی قیمتیں بہت کم رکھی جاتی ہیں۔ تو وہ کمپیریزن کرنے لگے کہ جی ہمارے ہاں اگرچہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم جنت کے طلبگار ہیں، حوض کوثر بھی ہمارا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی، کام ہمارے سارے ایسے ہی ہیں۔ وہ کوئی دوست کہا کرتا ہے، ان کا سب چھڈو ساڈی کی گل ہے، اسی زندگی گزارنے ہاں فرعون علی تے آخرت چاہنے ہاں موسیٰ علیہ السلام والی۔ مطلب ہے کہ کام تے سارے کرنے ہاں، بدترین تے جہنم میں جانا لے، تے اسی چاہنے ہاں جی سانو جنت جگہ ملے، کام سارے دوزخ والے کرنے ہیں۔ اس پر میری اکثر بحث ہو جاتی ہے اور بڑا میں اس پر لے دے کرتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ، میں تو اتنا کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، پڑھے لکھے جو مذہبی سلسلہ، لیکن جو ماں باپ نے سکھوایا ہے، جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور قرآن کریم اور حدیث، تو ہمارا روزمرہ کا عمل جو ہے وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو جو چیز جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہو، روزے رمضان شریف میں مثلا ہم چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، جبکہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ اپنے تہواروں پہ یا چیزیں فری دے دیں گے یا آدھی قیمت پہ بیچیں گے، کیا وہ غریب ہو جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں آل اوور دی اکراس دی ورلڈ، آل اوور دی کنٹریز، زیادہ بندے یہی کرتے
مسلمان اللہ کے نیک بندو، وہ بھائی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی 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 ہیں، تو کیا ہو گیا؟ سال میں ایک مہینہ ہے، اس میں بھی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے چیزوں کی کہ سیل زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سارا سسٹم پورا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ اتنے بڑے مولوی صاحبان، داڑھیوں والے، پڑھے لکھے، نمازیں پڑھنے والے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے، اور جناب نمازیں پڑھنے والے، شلواریں اونچی کرنے والے اور بھاگ کے مسجد میں جانے والے سارے ہیں، لیکن پیسے کے معاملے میں بڑا رویہ سخت ہے اور بڑا ظالمانہ رویہ، لوگوں کو لوٹنے کے درپے ہیں، اور راتوں رات اور ایک دن میں ہی امیر ہو کے چھوڑنا ہے، کسی غریب کا کوئی لحاظ نہیں، کسی بیچارے نادار کا کوئی خیال نہیں، اور پھر مسلمانی کے اور اسلام کے دعوے دار بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں یار، مجھے سچی بات ہے، بڑی اس پہ خیال آتا ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کافر اور مشرک اور جہنمی اور شرابی، کبابی، بدماش، چکے، زانی، فلانے ٹماکے، وہ دیکھیں ان کا انسانیت کے لیے کتنا اچھا کردار ہے، اور ہم جو جنت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، اور جو ہم نے جنت الفردوس میں جانا ہے، اور ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا، ہم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، غریب آدمی کی کھال اتار رہے ہیں، اور اس بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں۔ ہمارا بس چلے تو یہ اب کچھ لوگوں میں آنے لگی ہے یہ چیریٹی کی باتیں، ہم بھی ایک ہیلتھ ایجوکیشن اور لٹریسی پروگرام جس کا مخفف ہے ہیلپ، وہ ہم نے بھی بنا رکھی ہے 30 سال سے، لیکن یار کوئی مزیداری نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا؟ وہ بھائی ذرا خیال تو کرو، جو خیر الرازقین ہے، وہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور واپس بھی اس نے بڑا زبردست طریقے سے دینا ہے۔ یار بڑی معمولی بات ہے۔ اچھا پھر پتہ ہے کہ یہ جو ہم سمیٹ رہے ہیں پیسہ اتنا سارا زیادہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنے 10 ارب آ جائے، 20 خرب آ جائے، ساری جہان کی دولت آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ قارون کیا کرتا رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو بہت بڑے امیر ہیں، یہ آئے دن اخبار میں لسٹ آئی ہوتی ہے جی، ٹاپ کے جو بندے امیر ہیں ان کے یہ فوٹوگراف ہیں اور اتنے مالیت کے ہیں، اب فلانا نمبر 1 پہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں یار، وہ اس کے کھانے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، 4 گنا ہو گئی ہے، 10 گنا ہو گیا۔ او یار کھانا تو وہی ہے، لمیٹڈ، جتنا محدود ہے، جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے، اس کے بعد زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اور یار وہ کیا ہو گیا؟ تو اگر آپ مرنے کے بعد لوگوں کے لیے بہت سارا مال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ تو اگر اپنی زندگی میں جو کچھ دے گئے ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھائی کر گئے ہیں، وہ دراصل کام ہے آپ کا، ورنہ باقی کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعوے دار تو بہت ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں سوچتا ہوں
میں نے اپنے سامنے اپنے والد صاحب کو دفن کیا ہے اور دادا جی کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اوپر جتنے مرضی چلے جائیں تو وہ سارے خالی ہاتھ گئے تھے. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں میری عمر بھی اب جانے کی ہے، تو میں بھی چلے جاؤں گا تو میں بھی خالی چھوڑ جاؤں گا. ارے بابا جو ہیرا پھیری کروں گا وہ اس کی جواب طلبی مجھ سے ہونی ہے. 10 سال پترا ادھر آ نہ ادھر آ، اے پیسہ کتوں لیا صحیح. اور جن کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا، ہمارے ہاں تو ابھی ہے تھوڑا بہت سلسلہ کہ چلو جی فاتحہ ہی کر لو، پڑھے ہو فاتحہ محرم دی آخری 9 تاریخ میں، کوئی عید شبرات کری، کوئی یہ کر لیا وہ کر لیا. جو ہمارا اب سٹائل ہے جو اولاد کا آ رہا ہے ان کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہونی. جو میں اپریہینڈ کرتا ہوں، جس کا مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہم لوگ پرانے ڈیزائن کے بندے ہیں، ہم تو پھر یہ کر لیتے ہیں. تو یار کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم رمضان شریف کے مہینے میں بھی چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اب آپ دیکھیں آٹا ہے، باقی چینی ہے، یوٹیلیٹیز باقی جو ہیں یہ آئلز ہیں، گھی ہے، دوسری تیسری چیزیں گورنمنٹ ساری ٹیکس بھی ان پر ہی لگاتی ہے، کیونکہ یہ اسینشیلز ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں. تو یار پلیز تھوڑی سی یہ میں نے آج صبح اس پروگرام میں دیکھی تو میں نے کہا میں اس پر ضرور مہربانوں اور دوستوں سامعین اور جو ناظرین ہیں ان سے یہ بات شیئر کروں گا کہ یار یہ ہمیں چاہیے. میں پہلے اپنے آپ پہ لگاتا ہوں، امپوز کرتا ہوں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے بھی آنے والی نسلوں میں جو چھوڑ جاؤں گا وہ آنے والی نسلیں پتہ نہیں اس میں پترا دے ویاہ کتے ہون، نواں کیڑیاں ہون، اگاں پوترے پوتریاں وہ کیڑے ہون، کیسے مزاج دے ہون. میں اپنی اکھاں نال قبر کشائی چ بندے دا حال ویکھیا ہے کہ قبر کشائی کروائی تو کہ بندے کا وہاں ابھی 17 دن ہوئے تھے اس کو منڈی بہاؤالدین میں ایک قبر کھلوائی ٹریننگ ہوتے ہوئے تو دیکھا کہ یار یہ اے بندے دا حال ہے کہ یعنی اس کا دیکھیں کس طرح اس کے کیا برا حال ہوتا ہے. میرا خدا دی قسمیں جی کرتا ہے میں وہ جیاں فوٹو نہ لے کے آپ بھی روز دیکھیا کرا تے ہور لوگوں نے بھی دکھاواں کہ لو جی اے فیوچر جے. میں اگے بڑی باری یہ کہہ چکا کہ میں ایک جگہ دے تقریر کردہ ہے کیا سی کہ جناب اپنی جد امجد جڑا پنجویں ہے نا اتے وہ دا نام دسو، کسی نے کوئی پتہ نہیں. میرے تو پہلے جڑے اتے 5 پہلے ہو گیا بزرگ میرے باپ دادا پردادا لگڑ دادا جگڑ دادا مگڑ دادا کسی یاد ہی نہیں. میں بڑا دھیان کرنا تو یہ ہے کہ آخرت کو ضرور یاد رکھیں اور عمل کر کے دکھائیں. خالی نماز بڑی دوڑ کے پڑھنی ہے لیکن نماز حساب ہی کرتے رہنا، دکاندار روکڑ بلانے رہنا، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سسٹم کا کیا فائدہ. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اسی یہ نمازاں تہاڈے منہ تے مارتے ہیں، کیا فائدہ. تو میری آج کی یہ گزارش مائنڈ نہ کریں، نہ مجھ سے ناراض ہو، نہ مجھ سے خفا ہو، لیکن ایک بات لکھ لیں. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ بندہ جو رتی بھر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو رتی بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اس کا مطلب ہے ایسے ہی نہیں ہوگا
یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ میاں سب کچھ معاف کر دے گا۔ میں نے اگر آپ کے 10 روپے دینے ہیں اور میں خانہ کعبہ میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں گا نا، وہ 10 روپے مجھے معافی نہیں ہونی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ باقی اور پھر باتیں ہوں گی، بڑی مہربانی یہ باتیں یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں۔ وہ مال ہے نہ البلاغ۔